حاضرین کرام، ہر سال کی طرح امسال بھی ماہ رمضان المبارک کا آخری الوداعی جمعہ ہمارے درمیان ہے اور ہم اس میں حاضر ہیں اس دعا کے ساتھ، اس دلی تمنا کے ساتھ کہ باری تعالی جل شانہ ہمیں آئندہ سال پھر یہ مبارک ماہ صیام، ماہ قیام اور ماہ رمضان اور یہ آخری جمعہ نصیب فرمائے، آمین اللہم یا رب العالمین۔ سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا ہم نے ماہ رمضان المبارک کی ہر عبادت کو کما حقہ ادا کر لیا؟ یقیناً دل کی آواز یہ آئے گی کہ نہیں، ہم اس قابل نہیں۔ ہماری نمازیں جتنی بھی ہو جائیں، ہمارے روزے جتنے بھی ہو جائیں، ہماری تراویح جتنی بھی ہو جائیں، ہمارے قرآن جتنے بھی ہو جائیں، ہمارا اعتکاف جتنا بھی ہو جائے، ہمارے صدقہ و خیرات جتنے بھی ہو جائیں، وہ ہمارے لیے کم ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مرتے دم تک اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی جب تک دنیا میں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہیں اور اس کی یاد صبح و شام دل سے کرتے رہیں، مگر اس میں ہم کما حقوں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دنیا داریاں، ہماری ذمہ داریاں، ہمارے مسائل، ہماری مشکلات ہمیں ایسا موقع نہیں دیتی، اور کچھ ہماری سستیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں بے اندازہ اور بے شمار نازل ہوتی رہتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، منادی کرتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اے اہل ایمان دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف کوشش کرو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، فاسعوا الی ذکر اللہ ففروا الی اللہ۔ تو ہمیں دوڑنا ہے اللہ کی طرف ساری زندگی، اگرچہ ہم گھر بار بھی رکھتے ہیں، کاروبار بھی رکھتے ہیں،
نوکریاں بھی رکھتے ہیں اور مشغولیات بھی رکھتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ہمیں سوچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بنے، رجوع الی اللہ ہو۔ دنیا کی رنگینیاں جاری رہیں گی، اب بھی ہیں اور ہمارے بعد بھی جاری رہیں گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ رونقیں ہم سے ہیں، ہمارے بعد نہیں ہوں گی۔ کاروبار حیات یوں ہی چلتا رہتا ہے، آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا ہے اللہ کی یاد میں، یہ سوچ کر کہ میرے لیے اس زندگی میں، قبر میں اور حشر میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ میرا عمل صالح ہے، میری نیکیاں ہیں، اللہ کا فضل ہے، یہ کام آنے والا ہے۔ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرتے رہنا ہے، کہیں نماز میں تلاش کرنا ہے، کہیں روزے میں تلاش کرنا ہے، کہیں تراویح میں تلاش کرنا ہے، کہیں اعتکاف میں تلاش کرنا ہے، کہیں قرآن مجید کی تلاوت میں تلاش کرنا ہے، کہیں جمعۃ المبارک میں تلاش کرنا ہے، کہیں اعتکاف میں تلاش کرنا ہے، کہیں اللہ کا فضل صدقہ و خیرات میں تلاش کرنا ہے۔ ہر طریقے سے اللہ کا فضل ہمیں پکارتا ہے۔ رحمت کے دروازے ہیں، جیسے آسمان کے کئی دروازے ہیں، ہر دروازے سے فرشتہ پکار رہا ہے، جیسے جنت کے دروازے ہیں، ہر دروازے سے پکار ہوگی جنتیوں کے لیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہماری زندگی میں رحمتوں کے، برکتوں کے مختلف دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راستے ہدایت کر دیں گے، کئی راستے دکھا دیں گے انہیں۔ راستہ ڈھونڈنے والا کوئی بنے، راستہ تلاش کرنے والا کوئی ہو، غافل پڑا گھر میں سوتا نہ رہے، عمر اپنی کو مفت کھوتا نہ رہے، کچھ حاصل کرے، دنیا میں رہ کر صرف کھانے پینے کو اپنا مطمع نظر نہ سمجھے، مقصد حیات نہ سمجھے۔ یہ کھانا پینا تو جانوروں کو بھی اللہ دیتا ہے، جنہیں ہم پالتے ہیں ان جانوروں کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، ہمیں ذریعہ بنا دیتا ہے، اور جنہیں ہم نے نہیں پالا ان جانوروں کو بھی اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے۔ پرندے حدیث پاک میں کہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کا رزق کہاں ملے گا ہمیں، ان کی کوئی نوکری نہیں ہوتی، ان کی کوئی دکان نہیں ہوتی، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا ہماری طرح، وہ تو توکلت علی اللہ پر نکل جاتے ہیں۔ پرندے ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، پرواز کرتے رہتے ہیں، اللہ ہے ان کا نصیب کا رزق ان کو دکھا دیتا ہے۔ غور کریں آپ،
کیسے ان کو رزق ملتا ہے؟ بغیر کھائے پیے نہ انسان جی سکتا ہے نہ جانور. جانور پالے تب بھی ان کو دانہ پانی ڈالنے کا حکم ہے، خیال رکھنے کا حکم ہے، ورنہ گناہ ہے. اور جس کو ہم نے نہیں پالا اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ ہے، جانور کو بھی کھلا دیتا ہے. مگر انسان میں جانور میں یہ فرق ہے کہ جانور مکلف نہیں ان تمام عبادات کا جن کا اللہ نے انسان کو مکلف کیا ہے، مسلمان کو مکلف کیا ہے. نمازوں کا، روزوں کا، حج و عمرے کا، صدقہ و خیرات کا، تلاوت قرآن کا، ذکر اللہ کا مکلف اللہ نے ایمان والے کو بنایا ہے. ہمیں اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے. چنانچہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ نارمل بات ہے. کیوں؟ ظاہر ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہوں گے ان کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا، مسلمان کہلائے گا. یہ دستور ہے. کافر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کفر کی حالت پہ ہوتا ہے. بات کی بات تو اللہ جانتا ہے دنیا میں کون کفر سے حالت اسلام میں داخل ہو جائے. یہ خوش نصیبی کی بات. عہد جاہلیت میں اسلام سے پہلے حالت کفر تھی، حالت شرک تھی. اللہ تبارک و تعالی نے جس پر کرم فرما دیا، جس کا نصیب ایسا کر دیا، وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، حالت ایمان میں آ گیا. اس کی قسمت بدل گئی، اس کی کایا پلٹ گئی، اس کے گناہ دھل گئے، کفر کا نام و نشان مٹ گیا. یہ تو نصیب کی بات ہے. ورنہ نارملی کیا ہے کہ ہر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان کہلاتا ہے، اس کا نام بھی اسلامی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اپنے بچوں کے نام بابرکت بامعنی رکھو، یعنی ایسے نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نام کفر سے اسلام میں آنے کے بعد تبدیل فرما دیے کہ اس کے معنی میننگ اچھے نہیں تھے، حضور نے بدل دیے. تو حکم یہ ہے کہ معنی نام کا اچھا ہو، اسلامی طرز کا نام ہو. تو ہر بچہ مسلمان گھرانے کا مسلمان ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 24ویں پارے سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 30، 31 اور 32 ان کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے ابھی حاصل کیا. اللہ پاک نے اس طرف توجہ دلائی کہ مسلمان ایک اللہ کا ماننے والا ہے، ایک معبود کا ماننے والا ہے، ایک معبود کی عبادت کرنے والا ہے، اور اسی کا نام لیتا ہے، اسی کو اپنا خالق مانتا ہے، اسی کو اپنا مالک مانتا ہے، اسی کو رازق مانتا ہے، اسی کو مختار مانتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مگر اللہ زبان سے کہنا آسان، کہنا ہی ہے نا صرف. تو کہہ دینا
اگرچہ اللہ کا لفظ زبان پاک سے اپنی زبان سے نکالنا یہ بھی بابرکت ہے، مگر سمجھانا کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کہہ تو دیا اللہ، مگر کیا تم اللہ کے فرمان، اللہ کی ہدایات، اللہ کے احکامات پر ثابت قدم بھی ہو، استقامت پر ہو، تقاضوں کو جانتے اور مانتے ہو، پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہنا، دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادات میں نیت کو شرط رکھا ہے، صرف زبان کو نہیں۔ زبان تقویت کے لیے، یعنی طاقت دینے کے لیے، تسلی کے لیے، لیکن اصل معیار دل کا ہے، کیونکہ نیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے، دل سے ہوتا ہے نا۔ روزہ نیت سے روزہ ہوتا ہے، ورنہ روزہ نہیں فاقہ ہوگا۔ نماز نیت سے نماز بنتی ہے، ورنہ حرکات و سکنات ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اسلام بھی نیت سے قبول کرنا ہے، ورنہ زبان سے تو منافقوں نے بھی اسلام کا نام لے لیا۔ منافقین جو تھے ان کا کردار کیا تھا کہ وہ بظاہر اسلامی عبادات پر عمل پیرا تھے، مگر دل میں اندر سے کیا تھے؟ کافر۔ تو اللہ نے ان کو مسلمان نہ جانا، مسلمان ان کو قرار نہیں دیا اللہ نے، بلکہ فرمایا یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکے جائیں گے۔ منافق جو زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ فرما رہے ہیں اقبال کہ دل و نگاہ کو مسلمان بناؤ، حقیقی معنوں میں، صرف زبان سے کہتے مت رہو۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ، 84 سال پہلے اسی شہر میں۔ ان کا ایک شعر ہے، کیا ہوگا زبان سے گر پانی جو تو کہتا ہے، کیا ہوگا زبان سے گر پانی جو تو کہتا ہے، ارے پانی کے تلفظ سے پانی کہیں بہتا ہے۔ کیا توجہ دلائی کہ پانی پانی کہنے سے کیا پانی بہے گا؟ پانی کا تلفظ ادا کرنے سے کیا پانی بہے گا؟ پانی کے لیے تو تجھے زمین کھودنا پڑے گا، کنواں کھودنا پڑے گا، پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، تب جا کے پانی میسر ہوگا۔ پانی 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 کہنے سے پانی نہیں مل جائے گا۔ کیا ہوگا زبان سے گر پانی جو تو کہتا ہے، پانی کے تلفظ سے پانی کہیں بہتا ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ 3 سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت کی،
ان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ہر مومن ہر مسلمان اپنا رب اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور رب کو اللہ مانتا ہے۔ ایک اللہ کا پیروکار ہے، ایک اللہ کا پجاری ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مگر اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک وقت کی نماز پڑھ رہا ہے پھر نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی جمعہ پڑھ رہا ہے پھر نہیں پڑھ رہا، کوئی ایک دو روزہ رکھ رہا ہے پھر نہیں رکھ رہا، کوئی ایک دن تلاوت کر رہا ہے پھر نہیں کر رہا، ایسا نہیں۔ اس پہ مثال ہے سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے ان الفاظ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ دیکھیے مسلمان کے علاوہ جتنے دنیا میں اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، ادیان، ریلیجنز، اگر آپ ان کا تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی توحید صرف دین اسلام میں ہے، ورنہ کہیں بت ہے، کہیں اللہ کی مخلوق میں سے کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے مختلف نام دے کر ان کی پوجا کرنی شروع کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانا۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، مگر کم از کم ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہوا ہے۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوش بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس سے تو انکار نہیں، ہم تو جیسے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم تو اپنی استطاعت اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کے مطابق ہی چلیں گے، مگر کچھ بھی ہے، مگر تیرا حبیب، تیرا محبوب تو بہت کچھ ہے، اسے تو نے بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے، ہم اس کی امت میں ہیں، اور تیرا کرم ہے اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کی وجہ سے خاص کر لیا ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری، جن کا مزار شریف باہر موجود ہے، ترکی دور حکومت میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت ترکی دور حکومت تھا، بڑا اچھا دور تھا وہاں کا، سعودی عرب کا، بہت اچھا ماحول تھا، میلاد شریف ہوتا تھا، نعت خوانی ہوتی تھی، صلاۃ و سلام ہوتا تھا، اعراس، عرس مبارک ہوا کرتے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس دور میں آپ گئے حج کے لیے، تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں حرم شریف میں مصر کا میلاد خواں بیٹھا ہوا عربی زبان میں میلاد پڑھ رہا تھا، اور لوگ اس کے سامنے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، سامنے تینوں طرف دائرہ بنا کر بیٹھے ہیں، تو بیچ میں وہ میلاد خواں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد عقیدت مند کا ہجوم تھا، تو وہ اشعار پڑھ رہا تھا
مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میلاد شریف کے اشعار پڑھ رہا تھا وہ حرم شریف میں بیٹھ کر. تو میرے جد امجد نے کہا مجھے اس کا ایک شعر یاد رہ گیا. وہ شعر یہ تھا، آپ نے پڑھا، الحمدللہ الذی قد خصنا، الحمدللہ الذی قد خصنا بمحمد خیر الورى نبینا. کیا معنی ہے اس کا؟ فرمایا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں خاص کر لیا، جس نے ہمیں یعنی اپنی طرف اشارہ کیا، اپنے ان سب کی طرف جو بیٹھے ہوئے تھے، ساری امت کی طرف، جس نے ہمیں خاص کر لیا ہے. الحمدللہ الذی قد خصنا بمحمد. یہ ہے بات اصل سمجھنے والی. ایسے نہیں کیا خاص، ہم میں کون سی خاص بات تھی؟ نہ اب ہے نہ پہلے تھی، مگر کسی چیز نے خاص کیا، کسی بات نے خاص کیا، وہ بڑی بات ہے. فرمایا بمحمد خیر الوراء نبینا، ہمیں خاص کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو سارے نبیوں میں بہتر ہے. ہمارے نبی ہیں جو تمام مخلوق میں بہتر ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں خاص کیا ہے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر اس طرح کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلے سے خصوصیت عطا فرما دی، ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ان سے اچھے ہیں جو صرف اللہ کو اللہ نہیں مانتے. اس پر ان کو فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. یہ نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت کہ جس کو ایک اللہ کی پہچان مل جائے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے آگے سجدہ، ایک اللہ کے آگے دعا. جس کو یہ نعمت مل جائے بہت بڑی بات ہے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ہے بڑی نعمت. ایک اللہ، اونلی اللہ، کہ وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں. اللہ کا تو کوئی نام بھی نہیں رکھ سکتا، یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا نام رکھ لے. ماں باپ اپنے بچے کا نام رکھ دیں، کیا نام ہے اس کا، کہ اللہ، نو، نہیں ہو سکتا. اللہ کا نام صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کو زیبا ہے. صرف اللہ نام نہیں رکھ سکتے، وہ تو اللہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر. یہ صفات اس ذات پاک کی ہیں جس کا نام اللہ ہے. سورۃ الحشر میں یہ جو نام اللہ نے لیے اپنے صفاتی نام ہے اس کے. ذاتی تو ایک ہی ہے، اللہ، بس اللہ. باقی صفاتی نام ہے، خوبیاں، ایٹریبیوٹس، کوالٹیز، وہ بہت سارے ناموں میں. تو فرمایا جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، یہ ہے بات بڑی. ایک دن کے لیے نہیں کہا، 2 دن کے لیے نہیں کہا، جوش آیا تو نہیں کہہ دیا اور پھر بدل گئے، اسلام قبول کر لیا پھر مکر گئے، مرتد ہو گئے معاذ اللہ. ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا نام لیا، اللہ پر ایمان لایا تو ڈٹ گئے، کیسی بھی آ جائے
کیسا بھی حال ہو جائے، خوار ہو جائیں یا غریب ہو جائیں، مسکین ہو جائیں، مفلس ہو جائیں، دربدر ہو جائیں، مگر اللہ کا در نہ چھوٹے. یہ ہے استقامت. ثم استقاموا، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے. استقامت. بڑے بڑے بزرگان دین نے اس کی بڑی تعریف فرمائی. صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت شریفہ میں استقامت کا کیا مطلب ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے کیا مراد ہے؟ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے، اس سے کیا معنی ہے؟ فرمایا استقامت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے عبادت میں، ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ استقامت. حضرت عمر خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا امر و نہیں پر قائم رہنا. امر و نہیں یعنی جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرتے رہنا، اور جس چیز سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے رک جانا. یہ استقامت ہے. حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں استقامت کی آپ کیا تعریف فرماتے ہیں، ڈیفینیشن استقامت کیا ہے؟ فرمایا استقامت یہ ہے کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرتا رہے، جو عمل کرے اخلاص سے کرے، منافقوں کی طرح نہ کرے، دکھانے کی طرح نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، مکاری نہ کرے، اللہ کے لیے کرے. محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے، دینا ہو تو اللہ کے لیے، نہ دینا ہو تو اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے کرے. یہ استقامت. اور حضرت مولا علی خلیفہ چہارم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا گیا کہ استقامت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سارے فرائض ادا کرتا رہے، جو بھی عبادات فرض کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں کرتا رہے، چھوڑے نہ. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی لے لے، کل کو قیامت میں چھوٹی نیکیوں کی بھی تلاش ہوگی بندے کو بخشوانے کے لیے، اپنے آپ کو اپنی مغفرت کے لیے ڈھونڈے گا بندہ. کوئی ایسی نیکی مل جائے جو میں نے کی ہو دنیا میں، سوچے تلاش کرے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ نیکی کیسی ہوتی. آج کوئی چھوٹی نیکی ہو کہ نہیں یہ تو چھوٹی نیکی چھوڑ، ذرا بڑی ملے گی تو کریں گے، ہے نا؟ نہیں. علماء فرماتے ہیں چھوٹی ملے تو چھوٹی نیکی لے لو، بڑی ملے تو کیا ہی بات ہے، بڑی بھی لے لو. تو استقامت بڑی نعمت ہے. عارفان حق اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے نا وہ کرامت سے بھی اوپر ہے. لوگ کرامتوں کو تلاش کرتے ہیں، کہیں سے کوئی کرامت مل جائے، کوئی کرامت نظر آ جائے. میرے جد امجد کا شعر ہے، کرامت سے ہے بڑھ کر استقامت. مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر. میرے پاس تو یہی تعلیمات ہے نا بزرگوں کی، چلی آ رہی آگے پہنچ رہی اور اس سے فیض مل رہا ہے. کرامت سے ہے بڑھ کر استقامت ہوا ثابت یہ مردان خدا سے، کہ مردان خدا کرامت سے بڑھ کر استقامت کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بس قائم رہیں عبادات پر، ریاضات پر، فرمان الہی پر، اخلاص پر، بس لگے رہیں. یہ ہے کرامت اور رحمت کی کوئی ان کو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ کرامت کے پیچھے بھی اللہ ہوتا ہے، معجزے کے پیچھے بھی اللہ ہوتا ہے. یہ بندے کا اختیار نہیں، اللہ ہے، جب چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بات اس سے واقع ہو جاتی ہے جو کرامت بن جاتی ہے. ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ استقامت.
استقامت، ڈٹے رہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسلام پر، ایمان پر، خودداری پر، غیرت ایمانی پر ڈٹے رہو، ورنہ بیکار ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ اگر اللہ کو کسی نے اللہ کہہ دیا اور پھر اس پر قائم بھی رہا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا خوبصورت نتیجہ فرمایا اللہ نے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا ان پر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کر لیا گیا۔ دیکھا آپ نے، ہم تو خاکی مخلوق ہیں، ہم خاک سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور فرشتوں کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، مگر اعزاز دیکھو اس بندے مومن کا جس نے اللہ کو اپنا اللہ مانا، رب کہا اور اس پر قائم رہا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر یاد رکھنا تم پر فرشتے اتریں گے۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے، علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ فرشتوں کا نازل ہونا یہ زندگی میں بھی ہوتا رہتا ہے اللہ والوں پر۔ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اچھے کام میں دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ پتہ چلتا ہے فرشتے نے کوئی رحمت ڈال دی سینے میں اللہ کی طرف سے، طمانینت قلب حاصل ہو جاتی ہے، خود دل کو محسوس ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں فیلنگ، نیکی کر کے فیل ہوتا ہے کہ یہ نیکی کی میں نے، اگر خالص اللہ کے لیے کی ہو تو دل خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی فرشتوں کا اترنا ہے، سکینت جس کو کہتے ہیں، سکینت، سکینہ نازل ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ ہے کہ جب عالم نزا میں ہوتا ہے بندہ تو اس وقت فرشتے آتے ہیں اس کے پاس بشارت سنانے کے لیے کہ تو نے اللہ کو اللہ مانا اور پھر اس پر قائم رہا تو ہمیں اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے خوشخبری سنانے کے لیے کہ تو کچھ خوف مت کرنا اگلے جہان کا اور غم مت کرنا پچھلے جہان کا، تیرے لیے آگے بھی خوشی ہے اور پیچھے کا بھی تجھ کو کوئی غم نہیں، تو نے جو کچھ چھوڑ دیا پیچھے اس کا کچھ غم مت کر، اطمینان سے رہ۔ اور فرمایا ایک قبر کے اندر بھی فرشتے آتے ہیں، وہاں بھی آ کے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور جب دوبارہ اللہ زندہ فرمائے گا نا، بعثت دوبارہ جلائے گا، اللہ زندہ کرے گا مرنے کے بعد، تو فرماتے ہیں اس وقت بھی فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اٹھو، تم ہی وہ کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اس پر قائم رہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بشارت لائے ہیں، اس جنت کی بشارت لائے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اس کا وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، تو اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، تم فکر مت کرو، وہ تمہارے لیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک کنیز تھی، خادمہ تھی، خادمہ فارسی زبان جانتی تھی، فرمایا ہم نے بچپن میں فارسی بھی ان سے سیکھی تھی اس خادمہ سے، تو فرمایا بڑی ایماندار خاتمہ تھی، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی جیسے کچھ کہہ رہی ہو، تو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر ہمارے چچا آئے، انہوں نے کان لگا کے سنا تو دیکھا کہ یہ آیت شریفہ تلاوت کر رہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہ الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تو یہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ عالم نزا میں تھی مگر کہتی ہے مجھ کو فرشتے نظر آ رہے ہیں اور وہ مجھ کو یاد دلا رہے ہیں
کہ تو ایک بار تیل لینے کے لیے دکان پر گئی تھی؟ ہاں گئی تھی. دکاندار نے غلطی میں تجھ کو پیسے جب واپس تیل تجھے کو جب برتن میں دیا تو اس کا سکہ تیرے برتن کے اندر رہ گیا. تو گھر آئی تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ تو تیرے پاس آ گیا, رہنے دے اپنے پاس. بس دکاندار کو کیا پتا, رہ گیا اس سے, رکھ لے. تو کہا نہیں, پھر شیطان کو میں نے دھتکارا اور میں واپس گئی اور جا کر میں نے اس دکاندار کو وہ سکہ لوٹا دیا کہ بھائی یہ سکہ میرا نہیں, میں تو تیل لینے آئی تھی, تیل لے لیا, یہ سکہ تو تیرا میرے پاس آ گیا تھا, یہ تو رکھ لے اپنے پاس. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ ادا اللہ کو تیری پسند آ گئی. آج اسی لیے تجھ کو بشارت بھی سنائی جا رہی. تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ کو کسی بندے کی, بندی کی, عورت کی, مرد کی, ایمان والی کی پسند آ سکتی ہے. یہ مسلمان کے لیے تو ہے. دیکھو کافروں کی نیکیاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی. حالانکہ نیکیاں تو کافر بھی کرتے ہیں بہت سے. غیر مسلم فلاحی ادارے بنا لیتے ہیں, فلاح کا کام کرتے ہیں, انسانیت کا کام کرتے ہیں, ہے نا, مگر ان کو یہ نیکی صرف دنیا میں کام دیتی ہے. دنیا میں کیا کہ ان کو دولت مند بنا دیتی ہے, ان کو سکون دے دیتی ہے, بس رہ رہے ہیں دنیا میں. آخرت میں ان کا حصہ اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے فرما دیا ہے نہ ان کے لیے مغفرت, نہ ان کے لیے جنت, نہ ان کے لیے رحمت, کیونکہ وہ ایمان والے نہیں. یہ تینوں نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے رکھی ہوئی. تو وہ نیکی جو مسلمان کرتا ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہے, اس کی آن ہی کچھ اور ہے. تو فرشتے آ کر خوشخبری سناتے ہیں, مت ڈرو, مت غم کرو, اور اس جنت کی بشارت لو ہم سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. پھر ایک اور خوشخبری سنا رہے ہیں, یہ بھی بڑی خوشخبری ہے بھائی صاحبو. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سن لو. ہم لوگ دوستی یاریاں کرتے ہیں نا دنیا میں, تو دوستیوں کی بڑی بڑی قسمیں ہیں. بعض مطلب کی دوستیاں ہیں, جب مطلب پڑے تو پتہ چل جاتا ہے یہ دوست تھا یا نہیں تھا. میں وہ بات کر رہا ہوں جس کی آپ تائید کرو گے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے, کہ جب کوئی کام پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار ہم تو اس کو دوست سمجھتے تھے, یہ تو دوست نہیں نکلا, یہ تو مطلب ہی تھا سالہ کو, سیلفش بندہ تھا. اگر دوست ہوتا تو ہمارے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاتا, ہمارے وقت میں, آڑے وقت میں کام آ جاتا. چلو پیسوں سے نہ صحیح, اپنے ہاتھ پاؤں سے ہی صحیح, مگر یہ تو پیٹ پھر آ کر بھاگ گیا. یہ کیسا دوست تھا؟ تو میرے خاندان کے بزرگ جن کا میں نے ابھی شعر پڑھا تھا, اشعار پڑھے تھے, انہوں نے ہندی زبان میں بھی اشعار لکھے, کیونکہ قیب پاکستان سے پہلے کا دور ہے ان کا. تو ہر قسم کے لوگ ان کے پاس تعلیم کے لیے آتے تھے, تو ہندی اور سنسکرت زبان میں بھی اشعار لکھتے تھے تعلیم کے لیے. انہوں نے فرمایا بھید منش کا نہ کھلے جد تک پڑے نہ کاج. آدمی کا راز نہیں کھلے گا جب تک اس سے واسطہ نہ پڑے. سمجھ کے بات؟ ابھی واسطہ نہیں پڑا نا تو پتہ نہیں چلے گا بھئی یہ مطلبی بندہ ہے یا مخلص بندہ ہے. بھید منش کا نہ کھلے جد تک پڑے سائیں غنی, پھر بھید کھلے چور ہے کہ مہاراج. جب کام پڑے گا تو پتہ چلے گا چور ہے یا مہاراج ہے, چور تھا یا مہاراج تھا, پھر پتہ چلے گا. اب فرشتے کیا خوشخبری دے رہے ہیں ان کو, استقامت والوں کو, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں, یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہیں اور ہم آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. بتاؤ یہ دوستی اچھی ہے نہیں اچھی؟ اور دوست بھی کیسے؟ نوری دوست. خاکی کا دوست نوری ہے نا, کتنی عجیب بات. یا تو خاکی کے دوست خاکی ہوتے ہیں اور وہ بھی خاک اڑا دیتے ہیں,
مگر یہاں اللہ فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم، فرشتے ان کو کہتے ہیں، بشارت سناتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، فکر مت کرنا بچہ، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی ہیں، اور صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی رہیں گے، تم فکر مت کرو۔ یہ دنیا کی جو تم کو عیش و آرام یہاں نظر آتا ہے نا، یہ کچھ اور چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہوگا تمہاری عزت کا اور تمہارے اعزاز کا، وہ کچھ اور ہوگا، وہ یہی ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، یعنی یہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نا، تم جو چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اس کو کر دے گا۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں جنتی کی خواہش ہوگی نا کوئی، اس کی زبان پر ابھی کچھ آیا بھی نہ ہوگا، صرف دل میں ایک خواہش ابھری ہوگی، وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ کھانے پینے کی خواہش ہوگی تو کھانے پینے کی چیز سامنے آ جائے گی۔ یہ جنت ہے۔ نزلم من غفور الرحیم، فرمایا مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ تو آج کے جمعۃ الوداع میں یہ ہم نے قرآن مجید کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت شریفہ سنی ہے، جیسا کہ میں